أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 5 صفحہ 16 اشارہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید۔ آپ سب کو مبارکباد کہ آپ QC4 کر کے اب QC5 میں پہنچ گئے ہیں۔ آج جو ہے ہمارے سبق میں سورۃ البقرہ کی آیت 106 اور 107 شامل ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کورس کے ڈیزائنر اور جو ہے اہم افراد کا کچھ تعارف کرا دوں۔ اس کورس کے بانی جو ہے بنگالے عبدالعزیز عبدالرحیم ہے۔ ان کا اپنا ایک ادارہ انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی حیدرآباد میں قائم۔ پاکستان میں اس کے بانی ارشد اقبال ملک ہیں، جو کہ چیف ایگزیکٹو آفیسرز ہیں اقبال اینڈ کمپنی کے، اور چیئر پرسن ہے الفلاح منزل ٹرسٹ کے۔ الفلاح منزل ٹرسٹ جو ہے یہ اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی منفرد نظریہ ہے، جہاں ایک چھت تلے جو ہے تمام جو ہے مکاتب فکر کو جو ہے اکٹھا کیا جاتا ہے اور انہیں جو ہے ریوائول آف اسلامک امہ کے لیے جو ہے فہم اور تدریس اور تربیت دی جاتی ہے، اور یہ مختلف زبانوں میں جاری ہے۔ کورس کا تعارف یوں ہے کہ آج یہ کورس 11 اکتوبر کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ ہفتے میں اس کی 2 کلاسیں ہوتی ہیں، جو کہ جمعہ اور ہفتے والے دن ہیں۔ انشاءاللہ کورس 27 دسمبر کو مکمل ہوگا۔ آپ کے 2 جو ہے ٹیسٹ ہیں، ایک مڈ کوئز جو کہ 23 نومبر کو، اور فائنل کوئز جو ہے انشاءاللہ 27 دسمبر کو ہوگا۔ اور کلاس کے اوقات شام 5 بجے سے 6 بجے تک ہیں۔ 12 ہفتے کا یہ کورس ہے۔ جیسا کہ آپ یہ اس کا تفصیلی جو ہے وہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ آج پہلی کلاس شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ، اور جو ہے 23 نومبر کو اس کا مڈ کوئز آ رہا ہے، اور 27 دسمبر کو اس کا فائنل کوئز آ رہا ہے۔ یہ اس کا رجسٹریشن فارم ہے۔ آپ کے بیچ کا نمبر 50 ہے۔ آپ نے رجسٹریشن کرانی ہے، جنہوں نے کرا لی ہے بہت اچھا ہے، جنہوں نے نہیں کرائی ہے وہ بھی کوشش کیجئے جلد کرا لیں۔ اس کا مواد جیسا کہ ہم نے پہلے شروع میں بھی آپ کو بتایا ہوا ہے، ایک ٹیکسٹ بک ہوتی ہے، ایک ورک بک ہوتی ہے، الفاظ معنی کا کارڈ وہی ہے جو QC1 سے چلا آ رہا ہے۔ البتہ ایک چیز اس میں اضافہ ہو گئی ہے، وہ ہے یہ تعلیم القرآن جو ہے پہلا پارہ مرتب جو ہے یہ ثابت برنی کا ہے۔ یہ بہت ہی مفید جو ہے وہ پارہ ہے۔ اس میں جو ہے لفظی ترجمہ دیا ہوا ہے۔ یہی لفظی ترجمہ جو ہے آپ کے سبق میں پڑھایا جائے گا، آپ سے حاصل کر لیجیے، ورنہ سافٹ کاپی انشاءاللہ آپ کو گروپ میں مل جائے گی۔ آپ کی کتاب کا یہ عکس ہے ٹیکسٹ بک اور ورک بک کا۔ کورس کے کیا مقاصد ہیں؟ پہلا یہ ہے سورۃ البقرہ کے اگلے 5 صفحات کی تعلیم۔ دوسرا ہے قرآن کریم کے مزید الفاظ و معنی کو سیکھنا کہ ہر سطر میں ایک لفظ۔ الفاظ اور معنی کو آسانی کے ساتھ یاد کرنے کی خاطر اشارات اور فکروں کو سیکھنا۔ قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھنا۔ صرف کے مزید قواعد یعنی الفاظ بنانے کے قواعد، اور نحو کے بنیادی قواعد سیکھنا یعنی الفاظ کو جوڑ کر جملے بنانے کے قواعد۔ سیکھنے کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے قرآن سے متعلق عربی بول چال کے 200 سے زائد جملے سیکھنا، یہ ہمارے اس کورس 5 کے جو ہے مقاصد۔ ایسا دیکھ رہے ہیں اگلے 5 صفحات میں نئے الفاظ کیا ہے، 14 19 18 اوسطاً جو ہے یا 14 جو ہے نئے الفاظ بنتے ہیں، اور ایک صفحے میں آتا ہے میں دیکھ۔ یہ بالکل کورس کے اگلے 5 صفحات، اور ہر صفحے کے چونکہ 4
جو ہے وہ حصے ہوتے ہیں، کورس کے 20 اسباق میں۔ پارٹ بی میں جو ہے اسی طرح ہم گرامر اور نحو کے جو ہے بقیہ اہم اسباق اور نحو کے چند اسباق دیکھیں گے۔ جب بھی آپ کسی کو کہیں تو اس فارمولے کو آر کا مطلب ان کو نوٹ کرتے جائیے اور جب روزانہ جو ہے انہیں ایک بار دوہرا لیجیے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے پارے کو یا ہر پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ہر حصے میں 5 صفحات ہیں۔ پہلے 5 صفحات الحمدللہ آپ نے QC2 میں پڑھے، جس میں 37 جو ہے وہ آیتیں تھیں۔ اگلے 5 صفحات جو ہیں وہ آپ نے جو ہے 39 آیتیں تھیں، اور پھر اس سے اگلے 5 صفحات آپ نے QC4 میں پڑھے، جس میں 29 آیتیں تھی سورۃ البقرہ، اور اب آخری 5 صفحات آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، ان میں 36 آیتیں ہیں۔ اس طرح ٹوٹل جو ہے 141 آیتیں سورۃ البقرہ کی آپ نے پڑھنی ہے، جو اس QC5 میں انشاءاللہ پہلا پارہ مکمل ہو جائے گا۔ اس 5 صفحات کو ہم نے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھنا ہے کہ 16واں صفحہ چھوٹی انگلی پر ہے اور 20واں صفحہ بائیں ہاتھ کے QC3 میں۔ اس طرح یہ 10 صفحات آپ کے سامنے ہیں۔ پھر QC4 تو پھر دائیں ہاتھ پہ 5 رکھے، اب QC5 میں پھر 5 میں، اس طرح یہ 10 صفحات بھی آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ تو آئیے آپ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، فبأی آلاء ربکما تکذبان، رب زدنی ایمان، رب زدنی ایمان، رب زدنی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 16ویں صفحے کا پہلا شاعر ہے نسخ نسیان، دوسرا کرو گے، تیسرا خواہش ہے، چوتھا تصویر۔ تو آئیے ان کو انگلیوں پر رکھتے ہیں، تو آپ لوگ پلیز دہرا دیجئے 16ویں صفحے کے اشارے کیا ہے جی؟ نسخ و نسیان کیا سوال پہلے کتاب جنت یہود و نصارہ اس کے سوال نسخ سوال خواہش جنت، شکوک اور شبہات پیدا کرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان کے کچھ شکوکات یا جو ہے شبہات کا جو ہے جواب دے رہا ہے۔ تو یہ آج کی آیتیں ہیں، آپ میں سے پلیز معذرت خواہ ہوں اور اسے کچھ کرنے سے معذور۔ تو ہم یہ کہتے کہ ہمارے آج کے سبق کی یہ 2 آیتیں ہیں۔ برادر حسن، کیا آپ اس کی تلاوت کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں؟ جی کرنا چاہتا ہوں، کر دوں میں سر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي. کوئی آیت جسے ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے ہم بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تو نہیں جانتا اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اور تمہارے لیے نہیں اللہ کے سوا کوئی حامی اور نہ مددگار. صدق اللہ العظیم. آیات یہ دو زیر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے. او او جو ہے یہ حرف ہے. ننسیہا ننس وہ پھر جو ہے مضارع کا فعل. ہا جو ہے ضمیر اسم. ناتی ناتی جو ہے یہ مضارع کی علامت ہے. آتا یاتی سے ناتی. اسی طرح بی خیر بی جو ہے حرف جر. خیر جو ہے وہ اسم. منہا من جو ہے وہ حرف اور ہا جو ہے ضمیر اسم. او او جو ہے یہ کیا ہے؟ حرف ہے. مثلہا مثل جو ہے یہ اسم. ہا جو ہے ضمیر اسم. آ جو ہے سوالیہ حرف ہوتا ہے، حرف ہے. لم حرف ہے. تعلم تعلم جو ہے تا سے پتہ چلا یہ مضارع کا فعل ہے. علیمہ یعلم علم والا. انا انا جو ہے حرف. اللہ اس میں جلالہ. اللہ جو ہے حرف. کلی کلی جو ہے یہ اسم ہوتا ہے. شائعین یہ بھی اسم ہے، دو زیر سے پتہ چلا ہے. قدیرن یہ بھی اسم ہے، دو پیش سے پتہ چلا. یہ سوالیہ حرف ہے. لم یہ بھی حرف ہے. تعلم تعلم یہ جو ہے وہ مضارع کا فعل ہے. ان جو ہے حرف ہے. اللہ اس میں جلالہ. لہو لا حرف. ہو جو ہے ضمیر اسم یعنی جار مجرور ہوگا. ملک یہ جو ہے اسم ہے. السماوات الف لام سے پتہ چلا یہ اسم ہے اور کیا ہے؟ مؤنث کی جمع ہے الف تا کے ساتھ. واو حرف ہے. الارض الف لام سے پتہ چلا اسم ہے. وا حرف ہے. ما جو ہے یہ اس میں موصولہ اسم ہے. لکم لا حرف. تم جو ہے ضمیر اسم. من جو ہے وہ کیا ہے؟ من حرف ہوتا ہے. اور دون دون جو ہے یہ بھی اسم ہے. اور اللہ اللہ اس میں جلالہ ہے. اس کے بعد ہے من من جو ہے وہ حرف ہے. ولی یہ جو ہے فعل ہے. واو حرف ہے. اور بلکہ ولین یہ دو زیر کے ساتھ پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہے؟ اسم ہے. واو حرف ہے. لا حرف ہے. اور اس کے ساتھ اگلا جو ہے نصیر. نصیر جو ہے دو زیر سے پتہ چلا اسم ہے. تو آئیے اگلا کیا ہے؟ اردو کے الفاظ. نسخ نسخ سے اردو میں ہوتا ہے نسخ، ناسخ، منسوخ. بخیر خیر، خیریت، مخیر، حضرات. تعلم علم، عالم، معلوم. علا علیحدہ، علل علوم. شیء شے، اشیاء وغیرہ. السماوات کتب سماوی، ارض و سما. الارض ارض پاکستان، ارض قرہ ارض. نصیر ناصر، منصور نصر، انصار. ولی ولی، اولیاء، ولایت، ولا. بیزن اذن ربی، اذن عام. اشترو بھی و شراب مشتری ہوشیار بار. الآخرہ یوم آخرت، آخروی زندگی. اند اللہ، اند ضرورت، اند طلب. کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟
جی سر جی آ سر، رہی ہے آواز آ رہی ہے آپ کی۔ آ رہی ہے۔ چلیں ابھی سلائیڈ بھی نظر آنے لگ جائیں گی۔ اب آتے ہیں اسم فعل حرف کی طرف۔ ماں یہ جو ہے بطور اسم موصولہ اسم آ رہا ہے۔ نسخ یہ جو ہے نون سے پتہ چل گیا ماضی مضارع کا فعل ہے۔ نون کو ہٹا دیں، نون سین قاف تین حرفی، نسخہ ینسخو انسخ۔ من جو ہے حرف، آیات آیات جو ہے یہ اسم ہے، او یہ حرف ہے، نون سیہا یہ پھر وہی آ گیا، یہ بھی فعل ہے مضارع کا۔ ہا جو ہے وہ ضمیر اسم، ناتی ناتی جو ہے یہ آتا سے نکلا ہے، آتا کا مضارع ہے، آتا یاتی ایتی سے ناتی۔ بی خیر بی حرف، خیر جو ہے اسم، من حرف، ہا جو ہے ضمیر اسم، او جو ہے یہ حرف، مثل مثل جو ہے اسم ہوتا ہے، ہا جو ہے ضمیر اسم۔ علم آ جو ہے علیحدہ ہے، لم علم یہ دونوں حرف ہیں۔ تعلم تعلم جو ہے یہ تا سے پتہ چلا مضارع ہے، سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے۔ سر اب آ رہی ہے، پہلے انٹرپٹیڈ آ رہی چلیے تعلم تعلم جو ہے یہ مضارع کا فعل ہے، انا جو ہے حرف ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، لا جو ہے حرف ہے، او جو ہے ضمیر اسم ہے، اور ملک ملک جو ہے یہ اسم، السماوات اسم یہ کیا ہے مؤنث ہے اور جمع ہے، الف تا سے پتہ چل رہا ہے۔ وا حرف اور الارض جو ہے یہ بھی اسم ہے اور مؤنث ہوتا ہے۔ اس کے بعد حرف اسم، من حرف دون یہ جو ہے اسم، اللہ اس میں جلالہ، من حرف ولی ان یہ دیکھیں دو زیر سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے، وا حرف لا حرف نصیب دو سے تلا اسم۔ یہ سبق دیکھتے ہیں آج کے سبق کے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کب وحی نازل کرنا ہے اور کب کون سی بہتر اور نئی چیز سکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ ہی کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی بچانے والا ہے۔ لفظی و فکری ترجمہ شرح کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما نہیں ننسخ آیات کو، یعنی ہم کوئی منسوخ نہیں کرتے یا کرتے ہیں، یا جو بھی ہم کرتے ہیں، او یا ننسہا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، ناتی تو میں نے کہا ناتی بھی لے آتے ہیں، بخیر بہتر منہا اس سے، او یا مثلہا یا اس جیسا۔ علم کیا نہیں، تعلم آپ نے جانا، انا ان اللہ کہ اللہ علا کل شین ہر چیز کے اوپر کیا ہے قدیر خوب قدرت رکھتا ہے۔ تو نیا لفظ ننسخ ہے تو اس کے لیے فقرہ بنائیں گے، ما ننسخ من آیات، ما ننسخ من آیات۔ اگلا ننسیحا نیا لفظ ہے، اس کے لیے بھی فقرہ بنائیے، ننسیحا ننسیحا۔ شرح دیکھتے ہیں۔ نسخ یعنی ختم کر دینا، منسوخ کر دینا یا کال عدم قرار دینا۔ جب تورات و انجیل اور دیگر کتابوں کے مقابلے جب قرآن مجید کو آخری کتاب اور بعض احکام جمعہ پر اعتراض کیا اور عام مسلمانوں کے دماغوں میں اس بارے میں شکوک ڈالنا شروع کر دیا اور کہنے لگے اگر یہ کتاب قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہے تو پھر یہ احکامات میں تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے؟
جی سسٹر. کچھ لوگ اسلام سے نفرت کی وجہ سے اسلام کے خلاف شکوک و شبہات، غلط فہمیاں اور جھوٹے پروپیگنڈے پھیلاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی تھیں اور آج بھی غلط لوگوں کی جانب سے پھیلائی جا رہی ہیں. علم آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی پلیز اسے ایک بار دہرا لے. تو آگے چلتے ہیں. اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم کیا نہیں، تعلم آپ نے جانا، ان اللہ کے اللہ، لہو اس کے لیے ہے، ملک بادشاہت، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین کی، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی حمایتی، ولا اور نہ نصیر کوئی مددگار. پوری کائنات اللہ ہی کی ملکیت ہے. یہاں اللہ ہمیں اس کی بادشاہت پر، اس کی قدرت و طاقت پر غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کی حکومت تمہاری نگاہ اور تصور سے کہیں زیادہ پھیلی ہوئی ہے؟ کسی سونامی یا زلزلے یا طوفان کی آمد کے وقت اپنی کمزوری کو محسوس کرو. ایسے حالات میں تم صرف اور صرف اللہ کی حفاظت ہی کے بھروسے ہوتے ہو. اس کائنات کے بڑے اور پھیلے ہوئے انتظام کا تصور کیجئے، جن میں سے بہت سارے حصے تو ایسے ہیں کہ ہم ابھی تک انہیں پورا سمجھ ہی نہیں پائے، جیسے پودوں کا بڑھنا، جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی دنیا، کھانے اور پانی کا سسٹم، اوزون سے بچاؤ کا سسٹم وغیرہ. وہ اللہ جو اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے اور اربوں خربوں پیچیدہ نظاموں کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے، اس کے لیے کائنات میں موجود انسانوں کے لیے زیادہ بہتر ہدایت اور رہنمائی کو لانا ذرا بھی مشکل کام نہیں. اس بات کی خوشی اور مسرت کو محسوس کیجئے کہ جس طرح اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ ہمارا رہبر اور مددگار ہے. وہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. وہ ہمیشہ ہماری مدد اور رہنمائی کرے گا. ہر قسم کی مخالفت، جھوٹی خبروں اور اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کے مقابلے میں ہماری حفاظت کرنے کے لیے وہ ہمیشہ ہمارا ساتھ ہے. اپنا محاسبہ کیجئے کہ کیا ہمیں اللہ کی جانب سے ملنے والی ہدایت پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھتا ہوں. کیا میں حل تلاش کرنے کے لیے کتابوں سے رجوع کرتا ہوں؟ کیا میرا ایمان اسلام کے خلاف جھوٹے الزامات سے لڑکھا جاتا ہے؟ کیا میں غلط لوگوں کا صحیح جوابات کے ذریعے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں؟ کیا میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرنے اور ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہے؟ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ ایسے کلمات پڑھنے کا حکم کیجئے کہ انہیں میں صبح و شام پڑھ سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہو: اللہم فاطر السماوات والارض، عالم الغیب والشہادہ، رب کل شیء وملکہ، اشہد ان لا الہ الا انت واعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ. اے اللہ، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے، ہر چیز کے رب اور اس کے مالک، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے اور اس کے شرک کے شر سے. علم آپ کی باری ہے، آپ میں سے پلیز اسے ایک بار کوئی دہرا دے تو پھر آگے چلیں. سر میں کروں؟ جی رضوانہ اکبر، جی سسٹر رضوانہ اکبر دہرائیے.
अस्सलाम वालेकुम सर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तालम, क्या नहीं आपने जाना, अन्नल्लाह, के बेशक अल्लाह, लहू उसके लिए है, मुल्कुस समावाती वल अर्द, बादशाहत आसमानों और जमीन की, वमा, और नहीं, लकुम, और नहीं है तुम्हारे लिए, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के सिवा, मिम वलीय्यिन, कोई हमायती, मिम वलीय्यिन वला नसीर, कोई हमायती और ना कोई मददगार। सदकल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। आइए देखते हैं असबाब। अल्लाह ताला जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, कब वही नाजिल करना है और कब और कौन सी बेहतर और नई चीज सिखाना है। अल्लाह ताला हर चीज पर मुकम्मल कुदरत रखता है और वो हर चीज का मालिक है। अल्लाह ताला के सिवा ना ही कोई मददगार है और ना ही कोई बचाने वाला है। तो आइए दुआ करते हैं, अल्लाह हमें मजबूत ईमान और अपनी किताब की मोहब्बत अता फरमाइए, शैतानी वसवसों से हमारे ईमान की हिफाजत फरमाइए और तमाम शकूक व शुबहात का मुकाबला करने में हमारी मदद फरमाइए और हमें इल्म अता फरमाइए। प्लान बनाइए, इंशाल्लाह मैं हर हफ्ता में कम अज कम एक बार जमीन और आसमान की तख्लीक पर गौर व फिक्र करूंगा। अस्मा और अफाल देखते हैं। आयत की जमा होता है आयात, समा की जमा समावात, वली की जमा औलिया। तीन हरफी सेहतमंद अफआल में नसखा, यनसुखु, इंसख, नासिख, मनसूख, नसख, नून साख, फा से जो है मादा से, बाब फताहा से आता है ये। अलीमा यालमु इलम, आलिम मालूम इलम, एन लमी मादा से, बाब जो है समिया से है। मलका यमलुकु इमलिक, मालिकुन ममलूकुन मुल्कुन, मीम लाम काफ मादा से, बाब दरबा से है। नसरा यंसुरु उनसुर, नासिर मंसूर नसर, नून स्वाद रा मादा से, बाब नसरा से आता। तो ये जी नसखा का टेबल है। आप में से काइंडली कोई इसकी 6 चाबियां करा दे। जी सिस्टर नूर अफशा, आपने हैंड रेज किया, प्लीज आप इसकी 6 चाबियां करा दीजिए। नसखा उसने खत्म किया, यनसखु वो खत्म करता है, इनसख खत्म कर, नासिकुन खत्म करने वाला, मनसूकुन जिसको खत्म किया गया, नसकुन खत्म करना। नसखा यनसखु इनसख, नासिकुन मनसूकुन नसकुन, मादा नून सीन खा, बाब फतहा। आगे है आलिमा। जी कोई और इसे आलिमा का टेबल करा दे, 6 चाबियां। जी कराइए। आसान। अलिमा उसने जाना, यालमो वो जानता है, इलम जान ले, आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना जाए, इल्मुन जानना। मादा है ऐन लाम मीम और बाब है समिया। उसके बाद है नसरा। नसरा यंसुरु उनसुर, नासिरुन मंसूरुन नसरुन, नून स्वाद रा मादा से, बाब नसरा से आता है। आगे है जी आता। ये जो है कमजोर फेल है। आता याती एती, आतिन मातियुन इतियानुन। तो इसमें हमजा ता या मादा क्या रूफ है और ये बाप दराबा से आता है। तो ये देखिए, आता याती एती, आतिन मातियुन इतियानुन। तो हमजा ता या मादा से, बाप जो है वो दराबा के पैटर्न। उसके बाद सी, मुनसिन मुनसन, और जो है उसके साथ इंसान। सॉरी, से ये जो है असनमा के पैटर्न पे बाबे इफाल से है। तो इसकी 6 चाबियां कोई काइंडली करा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अंसा उसने बुलाया, युनसी वो बुलाता है,
आन से भुला, मुनसिन बुलाने वाला, मुनसन जिसको बुलाया जाए, इंसाउन बुलाना, और इसके मादा है नून सीन या, और वो है अफआल के उससे है सर। तो आइए ग्रामर की तरफ चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 5 सफ़ा 16 इशारा एक ही क्लास में खुश आमदीद। आज हम ग्रामर में जुमला फेलिया के बारे में बात करें। तो अरबी में दो ही ग्रामर के हिस्से होते हैं, एक को कहते हैं सर्फ और दूसरे को नहव। सर्फ के मानी ये होता है फेल के मादे के हरूफ जैसे फा एंड लाम ये है, इनसे अल्फाज बनाना, जैसे फाइल, फेल, फाल तुम, यफअलना, इफ़आल वगैरह वगैरह। और नफ क्या होता है, मुख्तलिफ अल्फाज जो हैं उनसे जो है या तो जोड़ियां बना के या डायरेक्ट जो है जुमले बनाना। जब आप जुमले बनाते हैं तो अल्फाज के आखिरी हिस्से जो हैं ये पेश जबर जेर गुन इन जो है अपनी हालत के एतबार से बदलते रहते हैं, जैसे फाइल मफूल वगैरह। ये तमाम तब्दीलियां नफ के जरिए समझी जा सकती हैं। कोर्स 4 में हमने सीखा था जुमला इस्मिया, ऐसा जुमला जो इसम से शुरू हो, जैसे अल बैतु कबीरुन, वो खास घर बड़ा है या वो घर बड़ा है। इसी तरह अल्लाह गफूर, तर्जमा कीजिए, अल्लाह बख्शने वाला है या माफ करने वाला है। अल बैतु कबीरुन, क्या तर्जमा होगा? घर घर बड़ा बड़ा है। है। घर बड़ा है। अल मुस्लिमु सादिकुन, मुसलमान मुसलमान सच्चा है। मुसलमान सच्चा सच्चा है। है। अल मुस्लिमूना सादिकुना, मुसलमान मुसलमान सच्चे सच्चे हैं। हैं। सच्चे हैं। ये हमने QC4 में पढ़ लिए थे। इस सबक में हम जुमला फेलिया सीखेंगे, वो जुमला जो फेल से शुरू हो। मिसाल के तौर पे दराबा ये फेल है, दराबा मारा, ये फेल हुआ। किसने मारा? खालिदुन, खालिद ने। क्यों? ये रफा की हालत में, फाइल रफा की हालत में। किसको मारा? जैद, जैद को। जैद क्या है? रफा की हालत। तो अब हमारे पास दराबा क्या है? ये फेल हुआ। खालिद ये फाइल है क्योंकि रफा की हालत में। जैद ये क्या है? ये मफूल है क्योंकि नस्ब की हालत में। देखें ये दो बंदे थे, एक खालिद एक जैद। खालिद आया, उसने जैद को मारा, जैद बेचारा गिर। अब ये खालिद खड़ा है, मारने वाला खड़ा है, वो नहीं गिरा। तो ये क्या है? ये रफा की हालत में। ये जो जिस बेचारे पे मार का असर हुआ, जो मार खा के गिर पड़ा, ये क्या है? नस्ब की हालत। बस इससे ये याद रख लीजिए, मारने वाला खड़ा ही रहता है, मार खाने वाला बेचारा गिरता है। तो लिहाजा जो मफूल होता है वो नस्ब की हालत। अरबी में इसम की असल हालत यही है कि उस पर दम्मा या डबल दम्मा होता है, गोया वो खड़ी हालत में और काम करने के लिए तैयार है। जैसे खालिदुन जैदुन, ये दम्मा की हालत। खालिद ने जैद को मारा, जैद पर असर पड़ा इसलिए वो बेचारा गिर गया। ये देखिए, यही बात उंगली को आड़ी करके बताया जाता है कि गिर गया, ये मंसूब हो गया। तो रफा की इलामत क्या होता है? वो वुन, वो वुन यानी पेश की आवाज। और नस क्या होता है? अन, जबान अन की, अन की जा, अन अन, ये दो, उन अन, उन अन, उन अन। तो ये जो है इसका रफा नस है। तो यहाँ पे दराबा तो फेल हुआ, खालिद चूंकि खड़ा है ये फाइल है। इसको पढ़ने का तरीका है, हम कहेंगे दराबा खालिद धुन, खालिद धुन, धुन पे जो है उसे खड़ा कर देंगे। जैदन, दन दन पे जो है ना ये लेट जाएगा। दराबा, दराबा जो है इस पे कुछ भी नहीं है। खालिदुन, जैदन, दन पे जो है ना वो उसका है। ये जो दुन दन है ना, इसके ऊपर ये हरकत। कुछ और मिसालें लेते हैं। दानूहन कौमन, तो क्या तर्जुमा हुआ?
دعا دعا کی کی نوح نے نوح قوم علیہ کے لیے، السلام نے قوم کے لیے. قوم کے پکارا لیے. لایا نوح نے قوم کو، نوح علیہ السلام کی قوم نہیں، نوح نے جو ہے پکارا بلایا کس کو؟ قوم کو. کیوں؟ نوحن، دیکھیں ہن کھڑا ہوا ہے اور قومن من جو ہے وہ گرا ہوا ہے، تو لہذا یہ مفعول ہے. اب آگے دیکھیں یدخل المومن جنتن، مومن جنتن، تو کیا ہوگا؟ داخل ہوں گے. مومن داخل داخل ہوگا ہوتا ہے جنت میں. جنت میں داخل ہوگا یا ہوتا ہے مومن جنت میں. یعمل مسلمن خیرن، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ مسلمان عمل کرتا کام کرتا ہے خیر کا. اچھا. خلق اللہ الارض، خلق فعل ہوا پیدا کیا، اللہ اللہ نے رفع کی حالت میں، الارض زمین ناس، خلق اللہ الارض. حافظ المسلم القرآن، تو کیا ہوگا؟ مسلمان مسلم نے یاد مسلمان نے کیا قرآن قرآن کو. حفظ کیا. یقرأ المسلم الحدیث، مومن پڑھتا ہے حدیث کو. یسمع الصالح السیرہ، نیک انسان سنتا ہے سیرت کو. سنتا ہے نیک آدمی سیرت، ٹھیک ہے. اسی طرح حافظ المسلم القرآن، اب اس کے اگر ہم جمع بتائیں گے تو یہ کیا آئے گا؟ حافظ المسلمون مسلمون القرآن، حافظہ بھی یہی رہے گا، القرآن بھی ہے، مسلم سے مسلمون ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ حافظ المسلمون القرآن. یقرأ المومن حدیثہ، جمع کیجئے. یقرأ یقرأ المؤمنون الحدیث. الحدیث. یسمع الصالح السیرہ، اس کی جمع یسمع بتائیں. الصالحون السیرہ. یعنی صرف صالحونہ بدلے گا، باقی وہی الفاظ ہیں. حافظ المسلم القرآن، اب اس کا ہم نے مؤنث بنانا ہے، المسلمہ کی جگہ المسلمات لکھ دیں تو کیا ہو جائے گا؟ حافظ المسلم القرآن مسلمات القرآن. حافظۃ، حافظہ یہ تو مذکر کا سوری سر، حافظت اب حافظت ہم مؤنث بنا رہے ہیں. حافظت المسلم حافظ القرآن. نیچے جیل ملے دے دیں گے ذات المسلمات القرآن، ٹھیک ہے. الحدیث، یقرأ المؤمنون الحدیث. یقرأ تقرؤ سر تقرأ المؤمنون الحدیث. الحديث تسمع سیرہ، تسمع الصالحۃ السیرہ. سيرة السیرہ، تو یہ جو ہے آپ کے ہو گیا. تو ہوم ورک جو ہے یہ آپ دیکھ لیجیے گا. ہوم ورک کے اندر جو ہے آپ کے پاس کیا ہے؟ ما ننسخ من آیات، اس کا ترجمہ آپ نے کتاب سے دیکھ کے لکھنا ہے. اسی طرح جو ہے یہ جواب وہاں سے ملے گا. ہاں ترجمہ کیجئے، ما ننسخ من آیات اور ننسہا کیا ہوگا؟ جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں کوئی آیت یا ہم اسے بھلا دیتے اسے ہیں. بلا دیتے ہیں. لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے اس کے زمین لیے اور بادشاہت، آسمانوں کی بادشاہت. آسمانوں اور زمین. من ولیوں کوئی حمایتی اور ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار. آیت کی جمع آیات. سما کی جمع السماوات. چوسٹ ہوگا جب السما ہو، یہ ہے سما تو اس لیے سماوات. ولی اولیاء. یہ آپ نے 6 چابیاں دیکھ لی تھی، نسخہ، علیمہ، مالکہ، نصرہ، آتا اور انسا کی.
اس کے بعد جو ہے جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے، اس میں آپ نے بتانا ہے صرف و نحو کی آسان تعریف، صرف حروف سے الفاظ کیسے بنائے جاتے ہیں، اور نصب کیا ہوتا ہے، اس کی جملے بنانے کی یا جملے کی ترتیب جو ہوتی ہے، جملہ فعلیہ اور اسمیہ کیا ہوتا ہے، جو فعل سے شروع ہو اور جو اسم سے شروع ہو اس میں۔ تو آئیے یہ حفظ المسلم القرآن، اس کا جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، جمع بنانا ہے، بنائیے المسلمون القرآن، حافظ حافظ المسلمون المسلمون، المسلم سے ہوگا المسلم، یقرأ المؤمنون الحدیث، جمع بنائیں، المؤمنون يقرأ المؤمنون الحديث الحدیث، یسمع يسمع الصالحون السيرة السیرہ، کیا 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 الصالحون ہو جائے گا مڈل میں، نہیں جملہ پورا جملہ بنائیں، يسمع الصالحون السيرة، السیرہ، کہاں سے آ جائے گا، مؤنث کے لیے یسمع لگ ہی نہیں سکتا، یہ تو غیب کا سیل ہے، وہ تو دے گا ہی نہیں، ادھار بھی نہیں دے گا، سر ہم جمع بنا رہے تھے، بے شک جمع کریں گے، ابھی تو پہلے فعل کو چینج کریں گے، مضارع ہے، تسمع، یا کے ساتھ ہے، اس کا مضارع یا کے ساتھ نہیں آتا، تسمع تسمع ماضی الصالحون، نہیں لگے گی، مضارع تو شروع میں لگ جائے گی، ماضی ہے تو آخر میں لگ جائے گی، تسمع سے جو ہے یہ کیا گا، یہاں پہ ہونا چاہیے یسمع الصالحون، مؤنث کے لیے جو ہے نا تسمع آئے گا۔ چلیں آگے چلتے ہیں، حافظ المسلم القرآن، اس کو مؤنث میں بدلیے، حفظ المسلمات، حافظ حافظۃ المسلمۃ القرآن، حافظت کو زیر سے ملاتے ہیں، حدیثہ، تقرأ المؤمنات الحديث، یسمع السیرہ، تسمع الصالحات السيرة۔ آئیے آج جلدی سے میں آپ کو بتا دوں، یہ تھوڑا سا ٹائم کچھ زیادہ ہی لگ گیا ہے، یا تو ہم بریک لے لیں 5-7 منٹ کی، اگر آپ لوگ اجازت دیں میں نماز پڑھ لوں 5-7 منٹ، تو پھر آپ کو یہ آج جملہ بہتر اور یہی ہے۔ مرکب کا فرق بتا دوں گا، تو یہاں پہ 5 منٹ کا بریک لے لیتے ہیں، وہ بہتر ہے، تاکہ اگر کچھ زیادہ ایکسٹرا ٹائم بھی لگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ اسمیہ ہم نے یہ پڑھا تھا، وہ جملہ جو اسم سے شروع، اس میں پہلا اسم جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، دوسرا اسم جو ہے جو اس کی خبر ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے۔ اگر دونوں جو ہے وہ معرفہ ہوں، دونوں اسم، پھر وہ جملہ نہیں ہوتا، وہ مرکب ہوتا ہے، اور اگر دونوں اسم نکرہ ہوں تو تب بھی وہ مرکب ہوتا ہے، جملہ نہیں ہوتا۔ جملہ ہونے کے لیے کیا ہے، پہلا اسم جو ہے وہ معرفہ، دوسرا نکرہ ہوتا ہے۔ بہت ایکسیپشنل کیس میں 0.1% جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے الٹ ہو جاتا ہے، لیکن 99.9 یعنی اکثر حالات میں کیا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ میں پہلا اسم جو ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے، دوسرا نکرہ ہوتا ہے۔ اگر دونوں معرفہ ہوں پھر وہ جملہ نہیں، مرکب ہوتا ہے، دونوں اگر نکرہ ہوں تو وہ جملہ نہیں، مرکب ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، المسجد قریب، جی بتائیے یہ جملہ ہے یا مرکب ہے؟ جملہ ہے، مسجد قریب ہے، المسجد معرفہ ہے، قریب جو ہے وہ نکرہ، اس لیے جملہ ہوگا، مسجد قریب۔ العلم نور، جملہ ہے یا مرکب؟ جملہ ہے، جملہ ہے، العلم جو ہے معرفہ ہے اور دوسرا نکرہ ہے، علم ایک نور ہے۔ القرآن کتاب، جملہ ہے یا مرکب ہے؟ جملہ جملہ ہے، کیونکہ پہلا اسم معرفہ، دوسرا نکرہ ہے، ہم کہیں گے قرآن ایک کتاب ہے۔ اب دیکھیں، اسوۃ حسنۃ، یہ جملہ ہے یا مرکب؟ یہ مرکب ہے، مرکب کیونکہ ہے، دونوں جو ہے نکرہ ہیں، دونوں نکرہ ہیں، تو ہم کہیں گے مرکب ہے، اور یہ کیا ہے، توصیفی ہے۔ صفت ہے، محمد رسول، مرکب ہے یا جملہ ہے؟ جملہ ہے، محمد رسول ہے، اور یہ بھی مرکب ہے،
اس نے تو کہا یہ جملہ ہے، آپ لوگوں نے مرکب کیسے کہہ دیا؟ محمد معرفہ ہے، ہر ایک کا نام محمد نہیں ہوتا، اور جب وہ رسول ہو تو وہ پورے انبیاء میں صرف ایک ہی نام ہے جو محمد نام کا ہے، رسول جو ہے نکرہ ہے۔ معرفہ لازمی نہیں ہے کہ الف لام آئے، جو ذاتی نام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں علم علم، اسم علم جو ہوتا ہے وہ ذاتی نام ہوتا ہے۔ مثلا علامہ اقبال، یہ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ معرفہ ہے۔ علامہ اقبال صرف ایک ہی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اسم علم کہلاتے ہیں۔ کتاب عظیم، جی مرکب ہے یا جملہ ہے؟ مرکب، سر یہ دونوں مرکب ہے۔ مرکب ہوا۔ اللہ خالق، جملہ ہے یا مرکب ہے؟ سر یہ جملہ ہے، جملہ ہے۔ اللہ خالق ہے۔ اللہ ایک ہی ہے، اسم علم ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے، تو یہ جملہ اسمی ہوگا۔ القرآن مجید، جملہ، یا سر یہ جملہ ہے۔ جملہ ہے۔ جملہ ہے، کیونکہ القرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ معرفہ الف لام سے، یہ جملہ اسمی ہے۔ اللہ غفور، جملہ ہے یا مرکب ہے؟ جملہ ہے، جملہ۔ جملہ ہے، کیونکہ اللہ اس میں معرفہ ہے۔ الصالح خیر، جملہ ہے یا جملہ اسم ہے، ہے؟ جملہ، جملہ۔ ارض واسعۃ، جملہ ہے یا فکر ہے؟ مرکب، فکرہ۔ مرکب یعنی فکر ہے۔ العلم جدید، جملہ الکلم ہے۔ سوری جملہ، کیونکہ الکلم معرفہ ہے، دوسرا نکرہ ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ کلم جدید، کیا خیال ہے؟ مرکب، سر یہ مرکب، مرکب ہے۔ مرکب، المسجد قریب، یہ جملہ ہے سر۔ جملہ ہے۔ تو جملہ اسمیہ کے اجزاء کیا ہوتے ہیں؟ پہلے جز کو کہتے ہیں مبتدا، دوسرا جو اسم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خبر، اس کے علاوہ جو کچھ اس جملے میں آئے اسے کہتے ہیں متعلق خبر۔ مثلا زیدن، یہ پہلا اسم ہے، معرفہ ہے، زیدن ہر ایک کا نام نہیں ہے، تو زید جو ہے کیا ہے؟ مبتدا ہو گیا۔ جالسن، یہ خبر ہے، کیا ہے؟ بیٹھا ہوا ہے، زید بیٹھا ہوا ہے، یہ خبر ہوگی، یہ جملہ اسمیہ ہو گیا، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ۔ الوالدان قائمان، دونوں لڑکے کھڑے ہیں۔ الوالدان یہ جو ہے مبتدا ہو گیا کیونکہ معرفہ ہے، قائمان کھڑے ہیں یہ نکرہ ہے تو یہ اس کی خبر ہوگی، جملہ اسمیہ ہوا۔ المعلمون، الف لام سے پتہ چلا نماز نہیں معرفہ ہے۔ پڑھے، کوئی بات کہہ دی دیجیے کہ بھئی کتبو، کتبو یہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ خبر ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں اس کے علل اوراقی، یہ علل اوراقی کیا ہے؟ یہ متعلق کے خبر ہے، یہ جتنا حصہ ہے کیا ہے؟ استاد جو ہیں وہ کاغذوں پہ لکھتے ہیں، تو یہ جو علل اوراقی ہے یہ متعلق خبر ہوگی۔ جملہ اسمیہ میں تین حصے ہو سکتے ہیں، مبتدا خبر، یہ لازمی حصے ہوتے ہیں، اور متعلق خبر جو کچھ ہوتا ہے وہ خبر سے متعلق۔ اب مثال دیکھیے، زید زید فتح البابین، زید مبتدا ہوا، فتح یہ جو ہے خبر ہوئی، البابین یہ متعلق خبر ہو گیا، زید نے دونوں دروازے کھولے۔ الکتاب المکتبی، الکتاب یہ جو ہے مبتدا ہو گیا، المکتبی یہ پورے کی پوری خبر ہوگی، یعنی کتاب میز پر ہے۔ اللہ لا یظلم الناس، اللہ مبتدا ہو گیا، لا یظلم نہیں ظلم کرتا، الناس لوگوں پر، تو الناس کیا ہو گیا؟ متعلق خبر ہو گیا، اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں۔ القرآن کلام اللہ، القرآن یہ تو مبتدا ہو گیا، کلام اللہ یہ پورا مرکب جو ہے خبر ہوگی، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے۔ زید جالس فی المسجد، زید یہ مبتدا ہو گیا، جالس یہ اس کی خبر ہوگی، فی المسجد یہ کیا؟ جار مجرور اس کا متعلق خبر ہوا۔ خبر، جہنم للکافرین، جہنم یہ جو ہے کیا ہو گیا؟ جہنم معرفہ ہے نکرہ؟ معرفہ ہے، معرفہ ہے،
تو جہنم جو ہے کیا ہو گیا، وہ مبتدا ہو گیا، للکافرین یہ جار مجرور جو ہے اس کی خبر ہوگی۔ تو آئیے سوالات دیکھتے ہیں۔ ما ننسخ جو ہم منسوخ کرتے ہیں، ننسہا ہم بھلا دیں اسے، علم تعلم کیا نہیں تو جانتا، نس یعنی ختم کر دینا، کالعدم کر دینا، مٹانا۔ قرآن حتمی کتاب نازل ہوئی، اللہ کی نازل کی ہوئی پچھلی کتابوں کی جگہ، تورات کی جگہ، انجیل کی جگہ، کچھ احکامات کی جگہ، سب درست ہے۔ اللہ جانتا ہے کیا ہمارے لیے بہتر ہے، کب اتارنا ہے، کب ہمیں کچھ بہتر سکھانا ہے، کب ہمیں کچھ نیا سکھانا ہے، تمام صحیح ہے۔ من ولی کا مطلب ہے کوئی کارساز، آتا کا اس میں فائل ہوتا ہے آتن، انسا کا فعل امر ہے انس، ولی کی جمع ہے اولیاء۔ عربی گرامر کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں۔ صرف کی تعریف کیا ہے؟ حروف سے الفاظ کیسے بنائے جاتے ہیں۔ نفع کی تعریف کیا ہے؟ الفاظ سے جوڑے اور جملے کیسے بنائے جاتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کی مثال کیا ہے؟ حفظ المسلم القرآن، خلق اللہ الارض۔ عربی میں ترجمہ کیجیے، اللہ نے پیدا کیا زمین، خلق اللہ الارض۔ هل يقرأ المؤمنون الحديث نعم يقرأ المؤمنون الحديث۔ هل حفظ المسلم القرآن نعم حفظ المسلم القرآن۔ هل حفظت المسلمة القرآن نعم حفظت المسلمة القرآن۔ آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، خلق لکم اس نے پیدا کیا تم سب کے لیے۔ 7 ہوم ورک میں 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، اس کورس کا لفظی ترجمہ سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، جی پوچھئے۔